اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 82 83 84 تین آیت ہے. آیت نمبر 82 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب آ گیا ہمارا حکم. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ حکم جب آ چکا، امر یعنی حکم، جعلنا تو بنا دیا ہم نے، یعنی ہم نے کر دیا، عالیہا بلندی یعنی کہ اوپر کی جو سائیڈ ہے اپ سائیڈ، سافلہا اس کو نیچے، یعنی کہ الٹ دیا، یعنی پورے شہر جو تھے وہ دونوں کو الٹ دیا گیا کہ اوپر جو تھا اس کو پورا پلٹ کے نیچے کر دیا. جیسے کوئی کٹورا ہو اس کو تم الٹ دو اور اوپر کی چیز نیچے چلی جائے اور نیچے کی چیز اوپر آ جائے، یعنی کہ مطلب اس کی چھت اور اس کا اوپر کا حصہ نیچے گیا اور اس کی بنیادیں جو ہے وہ اوپر آ گئی. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، پھر امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی پتھروں کی. اور وہ پتھر کیا ہے، مطلب جو بہت ہی، یعنی جس کے لیے کہا گیا حجارتم من سجیل، تو یعنی وہ سجیل یعنی سنگ گل کے پتھر، یعنی جو پتھر کو تھوڑا سا موئسچر ملے، تھوڑا سا بھی پتھر نہیں سوری مٹی کو، تھوڑا سا کلے کی مٹی کو مگر موئسچر ملے اس کو، اور پھر وہ گولیاں بن جائے اور بعد میں وہ کڑک دھوپ میں سیکی جائے تو وہ بلٹ کا کام کرتی ہے. تو وہ اس کے لیے کہا گیا کہ وہ جو ہے ویسی، مطلب ان کو سنگ گل جو ہے ان کے پر بارش برسائی گئی، اور وہ بھی تہ پر تہ، یعنی کہ سمجھو کہ پورے پتھروں کی بارش کر دو، پھر اس پہ دوسرا لیئر، پھر اس پہ تیسرا لیئر، پھر اس پہ چوتھا، تو لیئرز اپون لیئرز منضود. تو اب سوچ لو وہ لوگ کتنے نیچے چلے گئے کہ جب لوگوں نے ایکسکیویشن کر کے اس کو پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا سچ مچ یہاں پر کوئی تھا سوڈوم گمورا، اور یہاں پر وہ لوگ ایسے ٹائپ کے تھے کہ جو ایسی بستیاں تھی کیا یہاں پر، تو وہ کتنا ان لوگوں نے ڈھونڈے تو ان کو نہیں ملا. ان کو بہت ڈیپ ڈاؤن بہت کرنا پڑا، اور وہ بھی ابھی جا کے کچھ سالوں میں ہی ان لوگوں کو پتا چلا کہ اندر سے پالشڈ بارلی اور یہ وہ نکلا، تو پتا چلا ان کے برتن نکلے اور گھر کے جو اسٹرکچر تھے اس سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے سیویلائزڈ تھے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، ویسے تو وہ جنگلی ہی تھے نا. When our decree issued, we turned the cities upside down and rained down on them brimstones hard as baked clay, spread layer on layer. اس کی نوٹ ہے 1579. سجیل a Persian word Arabicized، یعنی یہ پرشیا کا ورڈ ہے، اور اس کو مطلب جیسے کہ عربک ٹائپ میں بولا گیا، جیسے سنگ و گل اور سنگ گل، اسٹون اینڈ کلے اور ہارڈ ایز بیکڈ کلے، یعنی کہ سیکی ہوئی جیسے کہ مٹی، جیسے کہ کمہار جب مٹی کے مٹکے بناتا ہے اور اس کو سیکتا ہے تو کتنی کڑک ہو جاتے ہیں وہ، تو اس مانند مطلب وہ ہے. تو سوڈوم اور گومورا ور ان a tract of hard cakey sulfurous soil to which this description well applies. اور سوڈوم گومورا جو جگہ ہے وہ بہت ہی وہاں پر ایک دم سخت اور ایسے لمپی جیسے کیکی ایسے ٹائپ کا، اور سلفرس سوئل ہے، یعنی اس کی مٹی میں سلفر بہت ہے. پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو سورہ نمبر 51 ہے سورہ داریات، اس کی آیت نمبر 33 جو ہے، جس کے اندر یہی ورڈز ہے where the words are stones of clay حجارتم من تین ہے یہاں پر مٹی کا، یعنی in connection with the same incident، یعنی اسی طرح کا یہی سیم واقعہ اسی کے لیے کہا گیا حجارتم من تین. on the other hand، اور دوسری طرف ان سورہ نمبر 105 سورہ وہ سورہ ہے اپنے الفیل، اس کے ورڈ میں ہے the word سجیل is used for pellets of hard baked clay in connection with Abraha and the companions of the elephant. یعنی وہاں پر جب ابراہ نے جب وہ کیا تھا کہ وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا
اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، اسی لیے اس کو اصحاب الفیل. تو وہ جو ہے تبھی بھی اس کو مطلب ایسی ہی کنکریاں تھی جو ابابیل کی چونچ میں، اور وہ سب پہ ٹپکاتی تھی اور وہ لوگ وہیں ڈھیر ہو جاتے تھے، یا ان کے اوپر ایسے مطلب ببونس اور اس کے جیسے پھوڑے اور کچھ نکلتے تھے، اور ان کا سب ایک ایک چیز میلٹ ہونے لگتی تھی. تو یہ مطلب ہے. اور دوسرا آیت نمبر 83، مسومتن عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. مسومتن یعنی کہ مطلب نشان زد، یعنی کہ ہر کنکر کے اوپر ہر اس بدکار لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے. مسومتن عند ربک یعنی کہ ان کے رب کے پاس سے نشان زد، یعنی کہ مارکڈ ہو کے وہ پتھر آئے تھے، یعنی ہر پتھر اسی کو لگتا تھا جس کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا. وما ہی من الظالمین ببعید. اور یہ جو ظالمین یعنی ہیا جو ورڈ ہے وہ سٹی کے لیے ہے کہ وہ فیمینن جینڈر میں ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کے لکھا ہے وما ہی من الظالمین ببعید. تو دفع ہو یہ، دور ہو یہ ظالمین لوگ یعنی رانگ ڈوئرز، کیونکہ جو رانگ ڈوئنگ کرے گا وہ رانگ ڈوئرز ہی تو ہے. مارکڈ فرام دائی لارڈ، تمہارے رب کی طرف سے مارکڈ ہے وہ. نور آر دے ایور فار فرام دوز ہو ڈو رانگ. تو وہ ان سے دور بعید نہیں ہے جو بھی ایسے غلط کام کرتے، ظالمین لوگ انہی کو کہا گیا نا. تو اس کی جو نوٹس ہے وہ دو ہے، ایک 1580 1581. تو 1580 جو ہے اس میں if we take the words literally they would mean that the showers of brimstones were marked with the destiny of the wicked as decreed by Allah. کہ یہ جو الفاظ قرآن کی آیت میں آئے ہیں اگر ہم ان کو ایسا ہی لے جوں کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہوئی. مطرہ ورڈ ویسے بارش کے لیے ہے، لیکن یہ مطرہ ورڈ جب بھی قرآن میں آیا ہے تو عذاب کی جو بارش ہوئی ہے اس کے لیے. تو بریم سٹونز جو ہے ان کی جو، اور ہر پتھر پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کے لیے نشان زد تھے وہ کہ کون سا پتھر کس کو لگنا ہے اور اس سے ہلاک ہونا ہے. تو ان کے جو بھی نصیب میں جو بھی یہ ٹیڑے لوگ جو تھے، برے لوگ، ان کے لیے جو بھی اللہ نے جس طرح کا فیصلہ کیا تھا اس حساب سے وہ پتھر ان کو لگ رہے تھے. اور دوسری نوٹ ہے 1581، دے یعنی کہ مطلب وہ عربک ہیا ہے. وہ ہیا ورڈ جو ہے نا، سم کامنٹیٹرز ٹیک دا پروناؤن ٹو ریفر ٹو دا وکڈ سٹیز ٹو ڈسٹرائڈ. یعنی ہیا ورڈ جو ہے یہ فیمینین ہے، ہوا جو ہے وہ مطلب میسکولین ہے. تو ہیا جو ہے تو یہ ہے مطلب مؤنث. اس لیے کامنٹیٹر جو ہے جو مطلب مفسرین انہوں نے کہا یہ پروناؤن جو ہے یہ سٹیز کے لیے ہے. وہ جو وکڈ سٹیز یعنی بدترین اور بہت ہی بری وہ مطلب بستی یعنی وہ ٹاؤن یا وہ شہر جس کو تباہ کر دیا گیا. دا میننگ دین وڈ بی، تو اس کا مطلب ہوگا دوز وکڈ سٹیز ور ناٹ سو ڈفرنٹ فرام ادر سٹیز دیٹ ڈو رانگ. تو وہ جو وکڈ سٹیز تھی، دو شہر بہت بدترین، وہ ان سے الگ نہیں ہیں. جو آج بھی اگر جو بھی شہر ہے اور جو اسی طرح کے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ ان شہر سے الگ نہیں تھے، ملتے جلتے ہی ہیں وہ. فار دے وڈ آل سفر سملر پنشمنٹ، کیونکہ اگر ان کو یہ سزا ملی تو جو بھی جہاں کے بھی شہر ہوں گے جس میں بھی ایسے غلط کام ہو رہے ہوں گے ان کے لیے بھی ایسی ہی سملر پنشمنٹ یعنی انہی کی طرح ان کو سزا اور عذاب دیا جائے گا، ان کو بھگتنا پڑے گا وہ. Perhaps it would be better to refer they to the stones of punishment by a metonymy for punishment. تو punishment جو ہے اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کو شاید مطلب کہ وہ مطلب اس کے لیے وہ جو دے ورڈ جو ہے تو وہ یعنی کہ مطلب اسی لیے بھی ہوگا کہ جو ان لوگوں کو جس طرح سے پتھروں کی جو بارش ہوئی اور جو سزا دی گئی وہ پنشمنٹ کے لیے. پنشمنٹ وڈ ناٹ بی فار فرام اینی پیپل دیٹ ڈیڈ رانگ. تو جنہوں نے بھی غلط کام کیا، جو بھی ظالمین ہیں، ان سے کبھی بھی مطلب یہ سزا جو ہے دور نہیں ہے. یعنی کہ لوگ سمجھتے ضرور یہ ہے کہ کہاں ہے سزا، آئی کیا سزا، کدھر ہے، نہیں ہے، لیکن نہیں، ان سے وہ سزا دور نہیں ہے.
جو بھی آج کی زمانے میں رونگ کرے گا، جو بھی جس نے بھی کیا ہوگا پہلے، ان سے عذاب دور نہیں. اب ہے یہاں پر سمجھو کہ رکو جو ہے 7 ختم ہوتا ہے، سیکشن نمبر 7 ختم ہوتا ہے، اور یہاں پر 84 نمبر کی جو آیت ہے اس میں سیکشن نمبر 8 سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی 8واں رکوع. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی جو جگہ تھی اس کے وہاں پر یعنی انہی میں سے، انہی کے بھائیوں میں سے، اخاہم شعیبہ، یعنی شعیب علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بھائیوں میں سے تھے اور وہ اسی جگہ کے تھے. ان کو وہاں پر اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے، تم کسی اور کی بندگی کرو یہ نہیں ہے صحیح. تمہارے لیے صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی ہے، اسی کی بندگی کرو. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور لوگوں کا نقصان مت کرو کہ ان کے ناپ اور تول میں تم وزن میں گھٹاؤ مت، کہ تم ان سے پیسے تو ان سے برابر لیتے ہو لیکن ان کو ماپنے میں تم کم ماپ کے دیتے ہو، تولنے میں کم تول کے دیتے ہو. انی اراکم بخیر، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے لیے خیر، یعنی کہ مطلب آسودگی جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی پراسپریٹی ہے. لیکن وانی اخاف، لیکن مجھے خوف ہے اس بات کا، علیکم تمہارے لیے، عذاب یوم محیط، اس عذاب کا جو تم کو چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لے گا. یہ انہوں نے ان کو وارننگ دی. مطلب To the Madian people we sent Shoaib alayhi salam, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. You have no other God but Him, and give not short measure or weight. I see you in prosperity, but I fear for you the chastisement of a day that will compass you all round. اس کی ہے 1582 and 1583 دو نوٹس ہیں. 1582 جس میں کہا گیا ہے کہ سورہ آراف جو ہے 7 نمبر کی سورہ، اس میں آیت نمبر 85 سے لے کے 93 تک مدین کا لوکیشن بھی ہے اور شعیب علیہ السلام کے بارے میں اس میں ہے، اور اس کی نوٹ ہے جو بھی اس کی نوٹ سے 1053 1064 تک، وہ تمام کے اندر وہ پوری ڈیٹیلز ہے، ان کا لوکیشن سب کچھ. The point of the reference here is different from that in سورہ آراف. تو سورہ آراف میں ادھر جو پوائنٹس تھے جس کو ابھارا گیا تھا وہ دوسرے تھے، لیکن یہاں پر اللہ نے دوسرے پوائنٹس ہے جس کو ایمفسائز کیا ہے. Here the emphasis is on Allah's dealings with men and men's crooked and obstinate ways. یعنی انسانوں کا جو معاملہ ہے، جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار میں سب میں جو ڈیل کرتے ہیں، تو یہاں پر اللہ نے اس معاملے کو ابھارا کہ انسانوں کے ساتھ تمہاری ڈیلنگ، جو انسانوں کے ساتھ تم کروکیڈ ہو، تم ٹیڑے ہو، تمہاری ڈھٹائی، اور تم جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، چیٹ کرتے ہو، اور پھر ماپنے اور تولنے میں بھی کمی کرتے ہو جبکہ ان سے تم پیسے برابر لیتے ہو. There the emphasis was rather on their treatment of their prophet. اور وہاں پر ان کے رسول کے ساتھ یعنی شعیب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا ٹریٹمنٹ کیا تھا اس پہ زیادہ زور دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے لوگ جو کر رہے تھے ان کو یہ دکھانے کے لیے thus throwing light on some of the sins of the Meccans in later times. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والے جو کر رہے تھے سلوک، تو اللہ نے ان کو آئینہ دکھایا اس میں. 1583 نوٹ نمبر، The Midianites were a commercial people. یہ کاروباری لوگ تھے مدیان، and their besetting sin was commercial selfishness and fraudulent dealings in weights and measures. ان لوگوں کے ساتھ یہ تھا مسئلہ کہ یہ عادی ہو چکے تھے کہ اپنے کاروباری جو بھی اپنا ہے اس کے اندر سیلفش کرو، یعنی اپنا فائدہ کرو، دوسرے کا نقصان،
اور فراڈیولنٹ ڈیلنگز ان لوگ کرتے تھے. وزن کو کم تول کے دیتے تھے, ماپ کو مطلب جب ماپ لیتے ہیں کپڑے کا کسی بھی چیز کا اس کو کم ماپ کر کے دیتے تھے. یہ دھوکے بازی کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے. Their prophet tells them that this is that is the surest way to cut short their prosperity. تو تم جو حرکت کر رہے ہو نا, اس سے تمہاری یہ پراسپیرٹی, یہ تمہاری آسودگی یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی. بوتھ کیونکہ برکت اٹھ جائے گی نا سب سے پہلے تو, اور اللہ کی برکت جو ہے وہ آسمانوں سے ہی آتی ہے. تو جب انسان غلط چیزیں کرے گا, غلط کاروبار, غلط لوگوں کو جھوٹ بولنا, چیٹ کرنا, فراڈ کرنا, تو اس میں تو تمہاری پراسپیرٹی آف کورس جائے گی. بوتھ ان دا مٹیریل اینڈ دا اسپرچل سینس, یعنی کہ جو یہ مٹیریل ویلتھ جو ہے دنیا کا, مطلب مادی دنیا کا, وہ بھی نقصان, اور روحانی نقصان بھی, کیونکہ تم کو آخرت کے اندر پھر وہ بھگتان بھگتنا پڑے گا. It will, when the day of judgment comes, it will search out their dealings through and through. تو جب قیامت کا دن آئے گا, فیصلے کا دن, تو انہوں نے جو بھی کیا ہے اس سب چیز کو برابر سے سامنے پہ آ جائے گا, وہ سب کا سب ڈھونڈ لیا جائے گا, انہوں نے کیا کیا, کس کے ساتھ کیا. It will compass them all round. اور وہ تمام چیزیں جو انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کی, جھوٹ بولے, ان کو چیٹ کیا, یہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی, چاروں طرف سے. ہم نہیں جانتے کیسے اس کو کیا دیا جائے گا, اس کو کس طرح سے, مطلب ان کی دھوکے بازیوں کو سب کو کیا روپ دیا جائے گا, اور وہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لے گی. اینڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اسکیپ دین. اس وقت یہ لوگ کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکیں گے خود کو بچانے کے لیے. However, much they may conceal their frauds in this world. کتنا بھی اس دنیا میں وہ اپنے فراڈ کو چھپائیں, اپنی بے ایمانی کو, جھوٹ کو, مکاری کو, دھوکے بازی کو, کتنا بھی چھپائیں اس دنیا کی زندگی میں, مگر وہ سب تلاش کر لے گی ان کو, اور ان کو وہ چاروں طرف سے گھیر لے گی اس فیصلے والے دن, قیامت کے دن.